آیت ہے، شہید کو کہا جائے گا اپنی احسانات اللہ ان پہ جو ہے وہ رکھ دے گا، وہ کہے گا تم نے کیا کر دیا؟ شہید کہے گا اے اللہ اپنی زندگی دی تھی، اس کو آپ کے دین پر نچاور کر دیا۔ اللہ کہے گا کذبتا، تم نے جھوٹ بولا، جس کے لیے تم نے جو ہے وہ لڑے تھے تم، فقط قیل لک، تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، مال غنیمت یہ چیز ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو جو ہے وہ اون دے منہ جہنم میں ڈال دو، فرشتے اٹھا کر جو ہے اون دے الٹے منہ جو ہے اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ دوسرے کو بلایا جائے گا سخی، مال دیا تھا کیا کر دیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تو رمضان میں جو ہے وہ پورا ٹرک جو ہے وہ آٹے کا لا کر لوگوں پہ بانٹ رہا تھا، غرباء اور مساکین کے ساتھ میں نے مدد کر دیا، آپ کی نہیں، کذبت، تم نے جھوٹ بولا، جس کے لیے کیا تھا قد قیل لک، آپ کو کہا گیا، آپ کو کیا کہا گیا؟ آپ کو کہا گیا، تم نے دکھاوے کے لیے کر دیا، فرشتوں کو کہا گیا اون دے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تیسرا جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن کا عالم، اس کو کہا جائے گا میں نے علم دیا، کیا کیا تم نے؟ اے اللہ میں نے لوگوں کو سکھلایا۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ تم نے دکھاوے کے لیے سکھلایا تھا، کہ لوگ تمہیں عالم کہے، شیخ القرآن کہے، علامہ کہے، مولانا کہے، استاد کہے آپ کو، فقط قیل لک، آپ کو کہا کیا ہے؟ فرشتوں کو حکم ہوا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو، اون دے منہ ڈالا جائے گا۔ اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے، اخلاص ہوگا تو کام چلے گا، اخلاص نہیں ہوگا تو کام نہیں بڑھے گا۔ تو اللہ ہمارے کیے میں اخلاص پیدا کر جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی تفسیر 111 آیت کے تناظر میں لکھتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ مُتَقَبِّلُ شَرْطَيْنِ، عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، احدهما ان يكون خالصا لوجه اللہ، پہلی شرط کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، والثانی ان يكون موافقا للشریعہ، اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو۔ شریعت کیا؟ اللہ کا حکم، پیغمبر کا طریقہ۔ تو وہ بھی فرماتے ہیں فَإِنَّ لِلْعَمَلِ مُتَقَبِّلُ شَرْطٍ، عمل کی قبولیت کے لیے دو شرائط ہیں، احدهما ان يكون خالصا لوجه اللہ، اللہ کی رضا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلی دوسری بات کیا ہے؟ تصحیح نیت، اللہ کی رضا۔ قرآن کے لیے کیوں آتے ہو؟ کیوں آتے ہو تم؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی رضا سے کیا مراد؟ کہ اللہ خوش ہو جائے۔ کیوں آتے ہو؟ کہ اللہ ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر جائے، اور جب اصلاح ہو جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو دوسرا ادب۔ تیسرا ادب عظمت قرآن۔ بات کو میں سمیٹ رہا ہوں، 5 منٹ میں انشاءاللہ سمیٹ جائے گا بات۔ تیسرا ادب ہے عظمت قرآن۔ کیا ہے؟ عظمت قرآن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی عظمت، کہ ہمارے دل میں جو ہے قرآن کا مقام، قرآن کا درجہ، یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو، ہر چیز سے جو ہے اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ کر ہو۔ تو جب تمہارے دل میں قرآن کا درجہ، قرآن کی حیثیت، قرآن کا مقام یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہو، تو پھر اس کو تم مہمانوں سے جو ہے وہ نیچے نہیں جانو گے، اس کو تم بیماری سے جو ہے وہ نیچے نہیں جانو گے، اس کو تم جو ہے وہ اپنی دکان، اپنی فیکٹری، اپنے کاروبار، شادی، غمی، اس سے جو ہے تم اس کو نیچا نہیں جانو گے۔ کہ کیوں نہیں آئے یہ رجی بیماری کی وجہ سے، کیوں نہیں آئے جی شادی کی وجہ سے، کیوں نہیں آئے غم کی وجہ سے، کیوں نہیں آئے دکان کی وجہ سے، گاہک کی وجہ سے، اس کو تم پھر نیچے نہیں جانو گے جب تمہارے دل میں قرآن کی عظمت آ جائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی عظمت کو بٹھا دے۔ عبد الرحمن بابا دی طرف تے اشارہ کئی، ایک محنت دے مشقت دے خود دین دے پکار نہ دے بل محنت پدی دنیا، تو وہ اسی طرف کی شرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس دنیا میں صرف جو ہے وہ دین کا کام کرو، بس گٹ کے کہنو اللہ اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، یہ نہیں ہے کہ بس دنیا وہ رہبانیت کی طرف جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ بس تم جو ہے وہ دنیا میں صرف جو ہے وہ دین کا کام کرو، باقی کچھ بھی نہ کرو، جیسے کہ سوال بخوبیا نہیں، وہ یہی کہہ رہے کہ جب دین کا وقت ہو، آپ کے قرآن کا وقت ہو،
تو اس میں جو ہے کوئی اور کام نہیں چلے گا، صرف یہی کام نہیں کہ محنت دے مشقت دے خود دین دے پکار نہ دے بل محنت پدی دنیا، اس وقت کسی اور محنت کی بات نہیں ہوگی کہ تم جو ہے وہ درمیان میں لینگویج کھولاؤ، تم جو ہے کمپیوٹر کھولاؤ، ان سب چیزوں کو کرو، یہ دنیا کی کام ہے، اس کو کرو۔ ہم نے بھی تھوڑا بہت سیکھا ہے، آپ بھی سیکھ لیں، مگر اس کو ضرورت میں رکھو، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ویسے نہ ان چیزوں کے لیے جو ہے تم قرآن کو چھوڑ دو، آ رہے ہو غائب ہو گئے، کیوں صاحب آپ تو آ رہے تھے کیوں غائب ہو گئے؟ یہ رجی لینگویج کی میں داخلہ واغستہ، یہ رجی کمپیوٹر کی میں داخلہ واغستہ، تو یہ بات جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ تو عظمت قرآن، تیسری بات کیا ہے؟ عظمت قرآن، تمہارے دل میں قرآن کی ویلیو جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہو۔ چوتھا ادب درسگاہ کے اندر آداب، چوتھا ادب جو ہے وہ کیا؟ درسگاہ کے اندر آداب۔ درسگاہ کے اندر آداب یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو کر جو ہے وہ باتوں کو سنیں۔ کیا سنیں؟ آپ متوجہ ہو کر جو ہے آپ قرآن کو سنیں۔ قرآن کا حکم ہے، سورہ قاف کو میں پڑھتا ہوں، 37 نمبر آیت سورہ قاف، 26ویں پارے میں ایک سورت آئے گی سورہ قاف، وہاں پر ہے آیت 37 37 نمبر آیت، وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ تین بات، ان فی ذلک لذکرا، قسم یا الفاظ ہے، گوئے کہ تاکید یہ ہے، ان یقیناً، فی ذالک ان یقیناً اس قرآن میں لذکرا ضرور بضرور نصیحت ہے، ان فی ذالک لذکرا، یقیناً اس قرآن میں ضرور بضرور نصیحت ہے۔ کون کہتا ہے کہ نصیحت نہیں ہے؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی تو اللہ نے بتایا ان فی ذالک لذکرا، قرآن میں ضرور بضرور نصیحت ہے، مگر کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو۔ تو دل تو ہر کسی کا ہوتا ہے، دل تو سنڈا کا بھی ہوتا ہے، دل تو جانور، ہر جانور کا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام معنی ذکر فرماتے قلب زکی، دل پاک، اخلاص کی طرف اشارہ ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اخلاص کی طرف اشارہ ہے، للہیت کی طرف اشارہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اخلاص پہلی بات۔ دوسری او القى السمع، آ کر بیٹھ جاتا ہے، سنتا ہے، آ کر اس نے سن بھی لیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام میڈیر پاک دے نہ پاک ضلع دی سو کچھ قرآن تنکیے نے۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ وہ آ کر سنے بھی، اور تیسری بات کیا کہ دل بھی پاک ہے، آ کر سنتا بھی ہے، مگر تیسری شرط کا فقدان ہے، وہ شہید، وہ متوجہ نہیں ہے، کسی اور فزیکلی تو یعنی کیا ہے پریزنٹ ہے، مگر مینٹلی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایبسنٹ ہے۔ ذہنی طور سے تو وہ کیا ہے؟ موجود ہے، بیٹھا ہوا ہے، مگر ذہنی طور سے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے، کسی اور چیز میں جو ہے وہ پڑا ہے، یا وہ چچا مسکال ورکڑو یا کسی نے جو ہے وہ میسج کر دی، یا کسی کو ٹائم دیا ہے، یا کوئی اور جو ہے وہ کام، تو پھر بھی کام نہیں بنے گا۔ پختو کی بچے ہوں واڑو مور براتے ہو خبر کو لوی طالب خوری و ملاشی پکیتا پروتے یاد ویشن کی خالونا۔ تو یہ بات مجھے جو ہے بچپن سے یاد تھی کہ جب ہم کتاب کو جو ہے وہ پڑھتے درمیان میں جو ہے اخبار رسالہ برا لگا بم رواغ استلا جو مور برا لونا، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ توجہ کے لیے کیا ہے؟ آپ کا اپنا قرآن آپ کے سامنے، ہر آدمی کا اپنا قرآن اس کے سامنے، یعنی کہ جماعت نہ بس قرآن راوا لو بس کے دا کلاو کا جاننا کور نہ روڑا قرآن قبل اور بیاض والا قرآن والے دا سپینو دا کم لکل چپ کی زیش دا جاننا والے۔ دوسری بات کیا ہے کہ آپ کے پاس رجسٹر ہونا چاہیے، آپ کا نوٹ بک۔ میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پڑھوں گا، آج تو بطور تمہید جو ہے وہ باتیں زیادہ تھی، اسی وجہ سے میں جلدی جلدی پڑھا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ قرآن ہو، آپ کے پاس اپنا نوٹ بک ہو، پن جو ہے وہ 2 ہونے چاہیے۔ تفصیلی بات جو ہے آپ اپنی رجسٹر میں لکھیں، کیونکہ اگر ایک ختم ہو جائے، رک جائے، اس کا چرا جو ہے وہ نکل جائے، تو کم از کم دوسرے کو تو نہیں کہو کہ پہلوان نے پن رکھا، ڈسٹربنس پیدا ہو جائے گی۔ تو خود جو ہے وہ 2 پن رکھو، ایک چلاؤ، دوسرا اگر رک جائے تو اس کو جیب سے نکالو، اس پہ لکھو۔
بات ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے کہ تم جو ہے وہ کیا توجہ کے لیے یہ ہے کہ تمہیں نیند نہ آ جائے تو نیند کے لیے یہ بات ہے کہ تم ٹیک نہ لگاؤ. ایک آدمی بیمار ہے جس طرح میں بیمار ہوں, ڈاکٹر نے مجھے منع کیا ہے زمین پر بیٹھنے سے, کیونکہ مجھے جو ہے وہ آپ جو ہمارے پرانے ساتھی ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ درس میں جو ہے وہ مسئلہ تھا, میں پھر زمین سے نہیں اٹھ سکتا, زیادہ بیٹھنے کے بعد جو ہے زمین سے اٹھنا میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ اگر درس و تدریس کرتے ہیں تو پھر بھی جو ہے آپ کرسی پہ بیٹھ کر کریں. اور ساتھیوں کو اپنے سے جو ہے پھر میں نے جو ہے اس مسئلے کو دیکھا بھی اور مفتیوں سے جو ہے میں نے اس کو ڈسکس بھی کیا, تو اس نے کہا اگر آپ اور قرآن کا جو ہے وہ فاصلہ 3-4 فٹ کے مسافت پر ہے تو آپ کا بیٹھنا کوئی معیوب نہیں ہے. ایگزیکٹلی آپ جو ہے وہ نیچے نہ بٹھائے کسی کو کہ یہاں پر آپ بیٹھے ہیں اور نیچے کسی کو قرآن کو بٹھائے, یہ پھر غلط ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر مجبوری کسی ہے کہ ہے بزرگ ہے یا بیمار ہے وہ ٹیک لگا سکتا ہے, نو پرابلم.